وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وزن ترین ہوں گے؟ ان نیکیوں میں سب سے پہلی نیکی ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا۔ توحید و رسالت کی گواہی دینا یعنی کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، اس کی گواہی دینا، دل سے یقین کرنا، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا وزن ترین عمل ہے کہ قیامت کے دن، جیسے کہ احادیث پیش کیے جائیں گے آپ کے سامنے، قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کسی نیکی میں وزن رہے گا اور بھاری پن رہے گا تو وہ یہی ہے کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھنا۔ یہ جو اللہ رب العالمین یعنی توحید کی گواہی ہے اور رسالت کی گواہی ہے، یہ بہت ہی وزن ترین گواہی ہے اور اس کی جو نیکی ہے قیامت کے دن بھی بہت زیادہ وزن ترین ہے۔ سامعین کرام، مسند احمد کی ایک روایت ہے اور اسی طریقے سے شیخ شعیب الارناؤط نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہی روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مستدرک حاکم کے اندر لا کر کے صحیح قرار دیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ نوح علیہ السلام عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تھی۔ یہی پیغمبر کا جب وقت آتا ہے، موت قریب آتی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں 2 چیز کی وصیت کرتا ہوں، 2 چیز سے منع کرتا ہوں اور 2 چیز کا حکم دیتا ہوں۔ 2 چیز سے منع کیا کرتے ہیں کہ شرک سے دور رہنا اور کبر سے دور رہنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور کبر یعنی تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا جاننا، اس طریقے سے یہ کبر، یہ شرک اور کبر، یہ 2 چیز سے دور رہنا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور 2 چیز کی رہنمائی انہوں نے یہ کی کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور صرف لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو میرے بیٹو یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ تمام چیزوں کی نماز ہے، تمام چیزوں کی نماز ہے، اور یہ رزق میں برکت کا سبب ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا اور محدثین نے اس کو نقل کیا اور صحیح روایت ہے۔ لہذا اس حدیث میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی وزن ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن ترین اعمال ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک طرف، کسی گاؤں کو نہیں کہا گیا، کسی شہر اور ملک کو نہیں کہا گیا، بلکہ پوری آسمان اور پوری زمین کو ایک طرف اگر تولا جائے اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ، تو اسی صورت میں لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شرح السنہ امام بغوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اللہ کوئی مجھے ایسا کلمہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کروں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے ذریعے سے تجھ سے دعا مانگوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مجھ سے سوال کرنا اور لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے مجھے یاد کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ تو تیرے ہر موحد بندے یہ کلمات پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیا وظیفہ مجھے تو بتا دے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ موسیٰ
پورے آسمان اور پوری زمین کو ایک طرف اگر تولا جائے اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ کو تولا جائے تو لا الہ الا اللہ کا ثواب کا جو وزن ہے یہ بھاری پڑ جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ پورے آسمان اور زمین ہلکے پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور کتنا عظیم کلمہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر، سب سے بیسٹ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ معزز سامعین، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سکھایا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں پڑھنے کو نصیب کیا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو بھی پورا کرنے والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنے والا بن جائیں، تو ایسی صورت میں ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص کا آخری کلام دنیا کی زندگی میں سب سے آخری کلام یعنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ آخری کلمہ جس شخص کو ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے، ہو نہیں سکتا۔ ہماری زندگی پاک رہے گی، ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق رہے گی تو انشاءاللہ وہ اللہ کی توفیق سے ہماری زبان سے نکلتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ اتنا آسان نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہم مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے کر کے، نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نیک بندوں کو توفیق ملتی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ وہ اس قدر مصیبت کا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر بیان کر دوں۔ وہ روایت کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ کی اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر صرف گناہ کے ہوں گے، اور تا حد نگاہ اس کے رجسٹر کو پھیلا دیا جائے گا، سارے گناہ بھرے پڑے ہیں اس کے رجسٹر میں، ایک بھی نیکی نہیں۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے فرشتے تمہارے اوپر ظلم تو نہیں کیے ہیں؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے وہ گناہ کیے نہیں اور فرشتے لکھ دیے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، میرے پاس تمہاری ایک نیکی ہے، اور ایک چیٹی بولتے ہیں نا، ایک چیٹی اللہ رب العالمین نکالے گا، ایک پرچی نکالے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا تھا، اور یہ وہ نیکی تھی جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں خالص دل سے پڑھا تھا۔ ایک طرف 99 رجسٹر صرف گناہ کے بھرے پڑے ہیں اور صرف ایک نیکی۔ وہ بندہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ اتنے سارے گناہ کے مقابلے میں ایک نیکی ہماری کیا معنی رکھتی ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے مایوس ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج تمہارے اوپر کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی، لہذا اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں وہ لا الہ الا اللہ کی جو گواہی اس نے دی تھی، توحید و رسالت کی جو گواہی اس کے اندر موجود تھی، وہ پرچی رکھا جائے گا، اور دوسری طرف 99 رجسٹر صرف گناہ کے رکھے جائیں گے۔ اور حدیث رسول یہ کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا تھا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اور اسی روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام سے کوئی چیز وزن ترین نہیں۔ اللہ رب العالمین کا نام سب سے وزن ترین چیز ہے۔ یہ آسمان بھی کچھ نہیں ہے، یہ زمین بھی کچھ نہیں ہے، یہ پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے جو ہم وزن ترین جس کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کتنا ثواب ہے اس کے اندر، اور کتنا جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر وزن رکھا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہوں، ہمارے نامۂ اعمال جب تولے جائیں تو ایسی صورت میں ہمارے نامۂ اعمال میں جو کچھ گناہ رہیں وہ گناہ سے بھی بھاری پڑ جائیں، تو ایسی صورت میں ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کو خصوصی اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں، دل سے پڑھیں، خلوص دل سے پڑھیں، اور صبح و شام اس کا جو ہے اہتمام کر لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے حقدار نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔